اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمان یعنی بہت محبت کرنے والا ہونے کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ پھر وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نے آدم کو پیدا کیا تاکہ آدم غلطی کرے اور خدا اس کو معاف کر کے اپنے رحیم یعنی معاف کرنے والا، مہربان، درگزر کرنے والا، نظر انداز کرنے والا ہونے کو ظاہر کرتا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد الرحمن کا اظہار ہے۔ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ دن میں جتنی بار ممکن ہو الرحمن اور الرحیم کہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کبھی یہ بات مت بھولیں کہ خدا بہت معاف کرنے والا ہے اور خود اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا ہو۔ بعض صوفیہ کا خیال تھا کہ دراصل پوری تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت کے اظہار کے لیے۔ کیسے؟ صوفیہ کا کہنا ہے کہ کائناتیں، فرشتوں کی پیدائش، زمین، شیطان، روح، آدم اور آدم کا زوال، اس سب کی وجہ یہی اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا اظہار تھا، یعنی یہ منصوبے کا حصہ تھا۔ صوفی سازشی نظریہ ساز بھی تھے، دیکھا آپ نے۔ ایک وقت تھا سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، تمام کائناتوں میں موجود فرشتے اللہ کی عبادت میں بہت مصروف تھے، بہت عبادت کرتے تھے اور بہت اچھی طرح کرتے تھے۔ وہ پاکیزگی، بے گناہی اور فرما برداری کی تصویر تھے، سوائے اس کے کہ وہ تصاویر نہیں تھے، وہ نور سے بنے ہوئے تھے، خدا کا نور، اور یہی وہ نور ہے جس سے روح بنی ہے۔ یعنی ہر انسان کے اندر نیکی کا ایک فرشتہ موجود ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ نور کا اصل مطلب کیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب علم ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب حکمت ہے، کچھ کہتے ہیں اس کا مطلب عرفان ہے، اور کچھ کہتے ہیں اس کا مطلب روشنی ہے۔ عربی میں نور کا یہی مطلب ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی فرشتوں کو پتہ چلا کہ پروردگار ایک زمینی مخلوق تخلیق کرنے لگے ہیں تو انہوں نے شکایت کی، پہلی بار اور شاید آخری بار، انسان کیوں؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ جواب ملا، تم میرے جاہ و جلال، میری عظمت کی پوجا کرتے ہو، لیکن تمہارے اندر کوئی روح رحمانی ہے، روح حیوانی نہیں ہے۔ تمہارے اندر کوئی خواہش نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، اور تمہاری اپنی آزاد مرضی نہیں، فری ول نہیں۔ اس مخلوق کی ایک روح حیوانی ہے، یہ اسے غلطیوں پر اکسائے گی۔ یہ مخلوق کمال یعنی پرفیکشن سے بہت دور ہوگی، لیکن تمہاری اطاعت اس مخلوق کی اطاعت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے ہمارے مالک؟ انہوں نے پوچھا۔ میں اسے اپنی مرضی دوں گا، فری ول، اس کی روحانی رحمانی روح اس کے دل کو اچھی باتوں کی طرف رغبت دے گی، لیکن اس کی حیوانی روح، اس کا نفس شیطان سے
متاثر ہو سکتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا، باری تعالیٰ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اگر وہ معافی کا سوچے گا تو میں اس کے دل میں توبہ کا خیال ڈال دوں گا اور میں اسے معاف کر دوں گا۔ اسی لیے اسلام میں رہبانیت نہیں، بلکہ دنیا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی اسکیم کا حصہ نہیں۔ دنیا میں پورا حصہ لینا ہے، غلطیاں ہوں گی، جیسے یہ غلطی ہو معافی مانگ لی، اور پھر دوبارہ غلطیاں ہوئیں تو دوبارہ معافی مانگ لی۔ اس کہانی کے بہت سے مختلف ورژن ہیں، لیکن وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ معاف کرنا خدائی صفت ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کی صفات کو اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ لہذا دوسروں کو معاف کرنا آپ کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ خدا کا ایک نام الغفار، بخشنے والا، معاف کرنے والا بھی ہے، اور حقیقی امن کے حصول کے لیے معافی کا عمل مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور یہی اسلام کا مقصد بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت معاف کرنے والے انسان تھے۔ جب انہوں نے مکہ فتح کیا تو مجھے یقین ہے کہ اس دن انہیں ہجرت سے پہلے کے سال ضرور یاد آئے ہوں گے۔ ان کے پیروکاروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو قتل کیا گیا۔ 3 سال ان کا بائیکاٹ کر کے شعبہ ابی طالب میں محصور کر دیا۔ ان کی بیوی اور بچوں کو کس طرح مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر وہ منظر بھی ان کی آنکھوں میں ضرور آیا ہوگا جب انہیں مکہ چھوڑنا پڑا، کیونکہ وہ اس رات انہیں مارنا چاہتے تھے۔ اس رات جب وہ مکہ سے باہر نکلے، پھر مڑے اور مکہ مکرمہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے مکہ، تو جانتا ہے مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، لیکن تیرے بچے نہیں چاہتے کہ میں یہاں رہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اپنے پیارے چچا حمزہ کے بارے میں بھی سوچا ہوگا، جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتے تھے، اور اس عورت کے بارے میں بھی جس نے ان کا جگر کھایا، وہ بھی تک مکہ مکرمہ میں تھی۔ اور پھر وہ اپنے دشمنوں پہ رحم کرتے ہوئے ہر ایک کو معاف کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ پھر طائف کا واقعہ ہے، لوگ ان پر آوازیں کستے ہیں، انہیں پتھر مارتے ہیں، حتیٰ کہ حضور کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں۔ لیکن جب جبرائیل امین آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو طائف کے لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ شاید ان کی اولاد مومن بن جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضور منبر پہ تھے، آپ نے فرمایا، رحم کرو اور تم پر رحم کیا جائے گا، معاف کر دو اور تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ ایک دفعہ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سے کون بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جس کا دل پاک ہے اور جس کی گفتگو میں اخلاص ہے۔ وہ کہنے لگے، ہم جانتے ہیں کہ گفتگو میں اخلاص کیا ہے، لیکن پاک دل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ دل جو پرہیزگار اور پاکیزہ ہے، جس میں کوئی گناہ، ناانصافی یا بغض یا حسد نہیں۔ وہ مغفرت اور مہربانی کی مکمل مثال تھے، رحمت للعالمین، جیسا کہ قرآن کی
ایک آیت میں اللہ کا حکم ہے، اے محمد لوگوں پر رحم کرو اور لوگوں سے محبت کرو اور جاہلوں سے منہ موڑ لو۔ قرآن میں لوگوں کو معاف کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خیرات دیتے ہیں چاہے ان کے مالی حالات اچھے ہوں یا خراب، جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اچھے کام کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا تم برائی کو معاف کر دیا کرو تو یقیناً اللہ بھی معاف فرمانے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم کسی کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنا اس نے تم پر ظلم کیا، یعنی زیادتی مت کرو۔ لیکن اگر تم صبر کرو یعنی معاف کر دو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا اور جو شخص صبر کرے اور معاف کرے تو بے شک یہ بہت ہمت والا کام ہے۔ یعنی قرآن اس بات کو ایکنالج کرتا ہے کہ معاف کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ یہودیت کے مطابق اگر کسی شخص نے نقصان پہنچایا تو اسے خلوص دل سے معافی مانگنی چاہیے، اور پھر مظلوم کا دینی فرض ہے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ تاہم معافی کے بغیر کسی کو معاف کرنا ایک بہت عمدہ فعل ہے۔ معاف کر دینا حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا بنیادی جزو ہے۔ معاف کرنے والوں کو خدا معاف کرے گا۔ دوسروں پر حکم مت لگاؤ اور تم پر حکم نہیں لگایا جائے گا، اور دوسروں پر ملامت مت بھیجو اور تم پر ملامت نہیں بھیجی جائے گی۔ معاف کر دو اور تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ صلیب پر ان کی آخری دعا بھی یہ تھی، اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ارامائک جو عیسیٰ کی زبان تھی میں باپ کو ابا کہا جاتا ہے، اور اب اس سے زیادہ بڑی مثال معاف کرنے کی کیا ہو سکتی ہے۔ جب پطرس نے پوچھا کہ اپنے بھائی کو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے، 7 مرتبہ، تو حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، میں تم سے 7 مرتبہ نہیں کہتا بلکہ 70 مرتبہ یا 770 مرتبہ، یعنی لامحدود معافی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صوفیاء کے سب سے محبوب نبی تھے، وہ واقعی مجسم معافی تھے۔ فرمایا اپنے دشمنوں سے محبت کرو، جو تجھ سے نفرت کرتے ہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، جو تجھے گالی دیتے ہیں ان پر سلامتی بھیج، اور جو تجھ پر لعنت بھیجتے ہیں اور تجھ پر ظلم کرتے ہیں ان کے لیے دعا کر۔ جدید نفسیات تو یہ بھی کہتی ہے کہ معاف کر دینے کے جسمانی اور ذہنی صحت کے بہت سے فائدے ہیں، جس میں تناؤ یعنی ٹینشن، اضطراب اور اداسی میں کمی شامل ہیں، اور دل کی صحت میں بہتری، ایک مضبوط مدافعتی نظام اور خود اعتماد شخصیت شامل ہیں۔ معاف کر دینا انسان کو غصے اور تلخی کے بوجھ سے آزاد کر کے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کو فروغ دیتا ہے اور مجموعی طور پر زندگی کے اطمینان کو بڑھاتا ہے۔ نفس مطمئنہ سماجی اور سیاسی لیولز پر
معافی ماضی کے صدموں کو بھولنے، تشدد کے شیطانی چکر کو توڑنے میں اور مختلف گروہوں کے درمیان اعتماد کو بحال کر کے مفاہمت اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دے سکتی ہے۔ لیکن انسان کے نفس میں انتقام ہے، بغض ہے، نفرت ہے، غصہ ہے۔ ہالی ووڈ کی مشہور فلموں کا موضوع انتقام ہوتا ہے، لیکن معافی کی اجازت صرف اسی صورت میں ہے جب آپ مجرم کے برابر یا اس سے اوپر ہوں۔ اگر وہ شخص آپ سے زیادہ طاقتور ہے تو یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے نبی کریم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ معاف کرنے کا مطلب بھول جانا بھی نہیں ہے، ضروری ہے کہ ان واقعات سے سیکھا بھی جائے۔ صوفیہ کہتے ہیں، اگر انسان اپنے اندر معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے الغفار کا ذکر کرنا چاہیے، اور ہمارا فرض بات کو واضح بیان کر دینا ہے۔